وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ بعض لوگ بہادری دکھانے کے لیے جنگ کرتے ہیں، بعض لوگ قومی حمیت و غیرت کے جذبے کی وجہ سے، اور بعض لوگ محض دکھلاوے کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ ان میں سے کون سا جہاد اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اس لیے جنگ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات اونچی رہے، وہ جہاد اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی جو جنگ محض وطن، قوم اور حکومت یا کسی بھی اور دنیاوی غرض کے لیے ہو، وہ جنگ ہے، جہاد نہیں ہے۔ اس لیے ان اغراض و مقاصد کے لیے تو کفار بھی جنگ کیا کرتے ہیں، پھر کافروں اور خدا پرستوں کی لڑائی میں فرق کیا رہا؟ دیکھیے کتنی بدقسمتی ہے ان مسلمانوں کی جو اللہ تعالیٰ کے دین کو سر بلند کرنے یا رکھنے کی نیت اور قصد کے بجائے محض ملک، قوم، وطن یا صرف اپنی آزادی اور حکمرانی کو برقرار رکھنے کی خاطر جنگ کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق صرف اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جنگ کریں تو ملک و قوم و وطن کی آزادی، سربلندی اور تمام دنیاوی مفادات آپ سے حاصل ہو جائیں، اور دین و دنیا دونوں کی کامرانیاں اور سرخروئی نصیب ہو۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنے والوں کو مجاہدین اسلام کے بجائے مجاہدین قوم یا مجاہدین وطن کہنا بھی کھلی ہوئی جہالت اور ان مجاہدین کی سخت توہین ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہالت سے بچائے۔ سمجھ میں آیا؟ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی جو ہے وہ لڑائی کرتا ہے، وہ اس لیے لڑائی کرتا ہے کہ لوگ اس کو بہادر کہیں۔ کیا کہیں؟ بہادر۔ ہاں، بہادر ہے، دلیر ہے۔ ہاں، اور ایک آدمی لڑائی کرتا ہے، وہ حمیت اور غیرت کے جذبے سے لڑائی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں اپنی قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے ہاں وہ لڑائی کرتا ہے۔ اس کا مقصد جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین نہیں ہوتا ہے، اس کی رضا نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک آدمی دکھلاوے کے لیے لڑائی کرتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے۔ تو ان میں سے کون سا آدمی ہے جو اللہ کی راہ میں لڑائی کرتا ہے؟ پاؤں صحیح کرتے رہو میرے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑائی کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ سمجھ آ رہے ہیں؟ ہاں، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے لڑے۔ سمجھے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت جو ہے، اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے وہ بالا ہو جائے، ہاں، وہ غالب آ جائے، وہ نافذ ہو جائے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ تو اس کے لیے جو لڑائی ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں ہوتی ہے۔ سمجھے؟ باقی اگر آدمی کوئی اپنی قوم کے لیے لڑتا ہے کہ اس کی قوم کی بالادستی قائم ہو جائے، یا ایسے ہی بہادری کے لیے لڑتا ہے یا دکھلاوے کے لیے لڑتا ہے، تو یہ سب لڑنا جو ہے وہ فضول ہے، بلکہ وبال ہے۔ کیا ہے؟ وبال۔ ہاں، گناہ ہے۔ سمجھے؟ کہ اس طرح لڑنے سے وہ اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالتا ہے، دوسروں کو بھی خواہ قتل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر کوئی مسلمان ہے اور اس پر حملہ ہوتا ہے، اس پر کیا ہوتا ہے؟ حملہ ہوتا ہے۔ اس پر حملہ ہوتا ہے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے، اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے لڑتا ہے، تو یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے کہ اپنے دفاع میں، اپنے گھر والوں کے دفاع میں، اپنے بھائیوں کے دفاع میں، ہاں، اپنے مال کے دفاع میں لڑنا، تو یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اصل جہاد جو ہے
وہ یہ ہے کہ آدمی لڑے تاکہ اللہ تعالیٰ کا دین بلند ہو جائے. کیا ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ کا جو نظام باطل نظام ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون کے علاوہ دوسروں کا قانون ہے، وہ ختم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے وہ آ جائے. سمجھ آ رہا ہے؟ سمجھ آ رہا ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان تلواریں سونت کر ایک دوسرے کے مقابلے پر آ جائیں اور لڑنے لگیں تو اس میں قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا دونوں جہنمی ہیں. صحابہ نے عرض کیا، قاتل تو بے شک جہنمی ہے، مگر مقتول کا کیا قصور ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ بھی تو اپنے مد مقابل مسلمان کو قتل کرنے کے در پہ تھا. سمجھ آیا؟ ہاں کہ نہیں آیا؟ ہاں آ رہا ہے نہیں آ رہا سمجھ؟ ہاں کہ دو مسلمان ہیں اور دونوں آپس میں لڑتے ہیں. صحیح ہے؟ دونوں نے اسلحہ نکال لیا، تماچا نکال لیا، چاقو نکال لیا، کھنجر نکال لیا، تلوار نکال لی، دونوں ایک دوسرے پر جھپٹ پڑے. ٹھیک ہے؟ وہ اس کو مارنا چاہتا ہے، یہ اس کو مارنا چاہتا ہے، پھر ایک نے دوسرے کو مار دیا. ٹھیک ہے؟ تو دونوں جہنمی ہیں، دونوں جہنم میں جائیں گے. کیوں؟ کہ ایک نے تو مارا ہے، قتل کیا ہے، مگر دوسرا بھی اس کو قتل کرنا چاہتا تھا. سمجھ آ رہا ہے؟ دوسرا بھی بے قصور نہیں ہے، وہ بھی تو لڑ رہا تھا نا، وہ بھی اس کو قتل کرنا چاہتا تھا. تو دونوں جہنم میں جائیں گے. یہ اس صورت میں ہے جب کہ دونوں لڑیں لڑائی کی نیت سے. سمجھ آ رہا ہے؟ اب اگر ایک دوسرے پر حملہ کرتا ہے اور دوسرا اپنے بچاؤ کے لیے لڑتا ہے تو اس صورت میں وہ جہنمی نہیں ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ کیونکہ اس کا مقصد لڑنا نہیں ہے، وہ لڑنا نہیں چاہتا ہے، بلکہ اس آدمی نے اس پر حملہ کر دیا، اب وہ مجبور ہے کہ وہ لڑائی کرے. سمجھ آ رہا ہے؟ اب وہ مجبور ہے کہ اپنا دفاع کرے. سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ہاں کامران نے ابوبکر پر حملہ کر دیا. سمجھے؟ کامران نے ابوبکر پر حملہ کر دیا. ابوبکر تو لڑنا نہیں چاہتا ہے کامران سے، مگر ابھی کامران مجبور ہو گیا ہے. ابھی کامران اپنے بچاؤ کے لیے ابھی ابوبکر تو لڑنا نہیں چاہتا ہے، مگر کامران نے حملہ کر دیا. تو ابھی ابوبکر اپنے بچاؤ کے لیے کامران سے لڑتا ہے. تو قصوروار کون ہے؟ کامران ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہ کامران نے اس پر حملہ کر دیا. ابوبکر جو ہے وہ صرف اپنے بچاؤ کے لیے بھی لڑ رہا ہے، اس کو بھی لڑنا مجبور ہو گیا ہے. لیکن کامران نے ابوبکر سے کہا چلو بھائی لڑائی کرتے ہیں. ابوبکر نے کہا ہاں چلو لڑائی کرتے ہیں. پھر دونوں قصوروار ہیں، کیونکہ یہ بھی لڑنا چاہتا ہے، وہ بھی لڑنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ابھی دونوں قصوروار ہیں، دونوں اپنی مرضی سے لڑائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فرق ہے. ٹھیک ہے؟ جب دونوں لڑنا چاہتے ہیں دونوں قصوروار ہیں. جب ایک لڑنا چاہتا ہے اور ایک جو ہے مجبور ہو گیا، اس نے اپنا بچاؤ کرنا ہے، بھی لڑنا تو پڑے گا ظاہر، ورنہ تو کامران اس کی پٹائی کر دے گا. سمجھے نا؟ تو ابھی یہ کامران کا قصور ہو گیا. سمجھ آ رہا ہے؟ تو اگر دونوں لڑیں گے تو دونوں جہنمی ہیں، اور اگر ایک حملہ کرے گا دوسرا صرف اپنے بچاؤ کے لیے لڑے گا تو پھر جو حملہ کر رہا ہے وہ جہنمی ہے. وہ جہنمی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو بچاؤ کر رہا ہے اس کو تو ابھی لڑنا ہے، اپنا بچاؤ کرنا ہے، تو اس کے لیے تو بچاؤ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے لیے تو بچاؤ کرنا ضروری ہے. سمجھ میں آ گیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. سمجھ آ رہا ہے؟ اور اس کے سامنے توبہ کرتا ہوں. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ گناہوں سے معصوم تھے. کیا تھے؟ معصوم. ہاں وہ گناہ نہیں کرتے، انبیاء کرام گناہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے، توبہ کرتے تھے، حالانکہ گناہ بھی نہیں کرتے تھے. سمجھے نا؟ ابھی ہم لوگ تو گنہگار لوگ ہیں، تو ہمیں کتنی بار استغفار کرنا چاہیے؟ سوچو. سمجھے؟ تو ہر وقت اللہ سے معافی مانگا کرو. ٹھیک ہے؟
استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہو کرو. تو آج کی تعلیم میں ہم نے کیا پڑھا؟ ایک تو یہ کہ اللہ کے راستے میں لڑنا وہ ہے جو اللہ کے لیے ہو، سمجھے، کوئی اور مقصد نہ ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو، ٹھیک ہے. اسی لیے نہیں لڑے کہ اپنی قوم کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے. ہاں، جیسے بہت سارے لوگ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ پٹھان ہے اور یہ جو ہے پنجابی ہے، تو پٹھان کے ساتھ مل کر پنجابی پر حملہ کر دیتے ہیں، سمجھے نا. پھر 5-10 پٹھان مل کر اس اکیلے پنجابی کی پٹائی کرتے ہیں. کیوں بھائی یہ تو ہمارا پٹھان ہے نا، ہم اس کا ساتھ دے گا، سمجھے نا. تو یہ ناجائز ہے. یہ کیا ہے؟ ناجائز. ہاں، یہ ناجائز ہے. یہ قوم کے لیے لڑنا، اپنی قوم کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے لڑنا ہے. افغانی بھی اس طرح کرتے ہیں نا. افغانی دیکھتے ہیں، افغانی کی لڑائی ہوئی ہے، سارے افغانی آ جاتے ہیں اس کا ساتھ دینے کے لیے. یہ نہیں دیکھتے کہ غلط کون ہے، صحیح کون ہے. افغانی غلط ہے کہ وہ مہاجر غلط ہے یا وہ سوادی غلط ہے، بس یہ ہمارا افغانی ہے، اس کا ہم ساتھ دے گا. دازما اخپل دے نا، دازما اخپل افغانی دے زو آگا سرا یم، ہم اس کے ساتھ ہیں بس، ٹھیک ہے نا. تو یہ ناجائز ہے قوم کے لیے لڑنا، ٹھیک ہے، سمجھے. یہ ناجائز ہے. تو قوم کے لیے، قبیلے کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے لڑنا یہ ناجائز ہے. اس میں تو یہ دیکھنا چاہیے کون صحیح ہے کون غلط ہے، اور صلح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ یہ پٹھان ہے اور یہ پنجابی ہے تو ہم پنجابی کا ساتھ دے گا یا پٹھان کا. نہیں، دیکھو بھائی صحیح کون ہے غلط کون ہے، پھر صلح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں، یہ ہزارے وال ہے اور یہ جو ہے وہ سواتی ہے، ہم سواتی کا ساتھ دے گا اور ہم ہزارے وال کا ساتھ دے گا. یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اللہ کے لیے لڑنا یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے لڑیں، اللہ کے دین کے لیے لڑیں، ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہم نے کیا پڑھی کہ دو مسلمان اگر آپس میں لڑتے ہیں تو دونوں جہنمی ہیں، ٹھیک ہے، دونوں کا قصور ہے. اس لیے مسلمان کو آپس میں لڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں، اگر تم پر حملہ کرے تو پھر تمہیں بچاؤ کرنا ہے، پھر تمہیں اپنے بچاؤ کے لیے لڑنا ہے، ٹھیک ہے نا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں، عمل کرو گے نا، اللہ کے دین کے لیے جہاد کرو گے. ہاں، سب کی نیت ہے اللہ کے دین کے لیے جہاد کرنا. وہ اگر تیری نیت نہیں ہے اللہ کے دین کے لیے جہاد کی، کرے گا نہیں کرے گا؟ ہاں، کرے گا نہیں کرے گا؟ ہاں، اللہ کے دین کے لیے سب کو جہاد کرنا ہے انشاءاللہ العزیز. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.